پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عید کا واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، اسلام مکمل اور جامع دین ہے۔ اس پر ایمان اس وقت اور پختہ ہو جاتا ہے جب ہمیں زندگی کا کوئی گوشہ، کوئی شعبہ ایسا نہیں ملتا جہاں اسلام نے رہنمائی فراہم نہ کی ہو، خواہ اس کا تعلق عبادات سے ہو یا معاشرت سے، یا پھر خوشی و غم کو منانے کے آداب و طریقے۔ اسلام نے ہر موقع پر ہماری رہنمائی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی خوشیوں کے اظہار کے لیے 2 تہوار بھی دیے تاکہ ہم اس سے محظوظ ہوں اور ہماری زندگی مسرتوں سے بھری رہے اور ہم کسی بھی محرومی کا شکار نہ ہوں۔ دور جاہلیت میں بہت سے چھوٹے بڑے تہوار رائج تھے، جس کے متبادل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے عید الفطر اور عید قرباں عطا کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سال میں جو عیدیں منایا کرتے تھے، اب اللہ نے تم کو ان سے بہتر عطا فرمائی ہیں، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کا دن کیسے گزارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عید کے دن کے کچھ واقعات بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے کہ اسلام میں عید کی ابتدا کب ہوئی۔ ویڈیو بہت معلوماتی اور ایمان افروز ہونے والی ہے، ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، عید الفطر شوال کی پہلی تاریخ کو منائی جاتی ہے، جو رمضان میں کی گئی عبادتوں اور ریاضتوں کا انعام ہے۔ عید کے معنی خوشی اور فطر کے معنی کھولنے کے ہیں۔ اس دن سے رمضان کے روزوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اور اس مناسبت سے اسے عید الفطر کا نام دیا گیا ہے، جبکہ عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی کے لیے منائی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کے تہوار کو خود بھی بھرپور طریقے سے منایا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی تلقین کی۔ اللہ تعالیٰ نے خوشی کے مواقع پر ہر جائز اظہار کو پسند فرمایا ہے، لیکن دین اسلام ہرگز یہ پسند نہیں کرتا کہ کسی بھی خوشی کو حدود اللہ سے تجاوز کرتے ہوئے منایا جائے۔ اس لیے چاند رات اور عید کے دن کی عبادت کی اہمیت 2 چند بتائی گئی ہے۔ چاند رات کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے، یہ رات انعام کی رات ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے دونوں عیدوں کی چاند رات کو عبادت سے زندہ کیا، اللہ رب العزت اس کے دل کو اس دن زندہ رکھیں گے جب سب کے دل مردہ ہوں گے۔ اسی طرح عید کے دن کے لیے حدیث میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے جب مسلمان عیدگاہ کی طرف جانے لگتے ہیں تو خدائے عزوجل اپنے فرشتوں سے مخاطب ہو کر پوچھتا ہے، میرے فرشتوں، اس مزدور کا صلہ کیا ہے جس نے اپنے رب کا کام پورا کیا؟ فرشتے کہتے ہیں، اے ہمارے معبود، اے ہمارے آقا، اس مزدور کا صلہ یہ ہے کہ اسے بھر بھر کر مزدوری دی جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، تم سب گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنے بندوں کو جو رمضان میں روزے بھی رکھتے ہیں اور تراویح بھی پڑھتے ہیں، اس کے صلے میں اپنی خوشنودی سے نواز دیا اور ان کی مغفرت فرما دی۔ پھر سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہتا ہے، میرے پیارے بندو، مانگو مجھ سے جو کچھ مانگتے ہو، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، آج عید کے اجتماع میں تم اپنی آخرت بنانے کے لیے مجھ سے جو مانگو گے عطا کروں گا، اور اپنی دنیا بنانے کے لیے جو چاہو گے اس میں بھی تمہارے بھلائی کو پیش نظر رکھوں گا۔ جب تک تم میرا دھیان رکھو گے میں تمہاری خطاؤں پر پردہ ڈالتا رہوں گا۔ مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، مجرموں کے سامنے تمہیں ہرگز ذلیل و رسوا نہ کروں گا۔ جاؤ، تم اپنے گھروں میں بخشے بخشائے لوٹ جاؤ، تم مجھے راضی کرنے میں لگے رہے، میں تم سے راضی ہو گیا۔ فرشتے اس بشارت پر جھوم اٹھتے ہیں اور اللہ کی اس بخشش و نوازش پر خوشیاں مناتے ہیں جو وہ اپنے بندوں پر عطا فرماتا ہے۔ عید الفطر کی اصل روح، اس کا عملی اظہار اسلام کے اس مجموعی مزاج کے مطابق ہے جس میں بندہ اللہ کی کامل بندگی کرے اور خلق خدا کے ساتھ ہمدردی و حسن سلوک سے پیش آئے۔ اس لیے جہاں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور سربہ سجود ہوں، گڑ گڑائیں، مغفرت کریں، 1 ماہ کی تربیت رمضان المبارک مکمل ہونے پر 11 مہینوں کے لیے کی جانے والی اس ٹریننگ کے اختتام پر رب العالمین کا شکریہ ادا کریں، وہیں ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم عید کی ان خوشیوں میں دوسروں کو شریک رکھیں۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ جیسے ہی عید قریب آتی ہے بازاروں میں رش بڑھ جاتا ہے، خریداری عروج پر ہوتی ہے۔ عید کی تیاریوں میں ہم اتنا مشغول ہوتے ہیں کہ رب کا کوئی حکم یاد نہیں رہتا۔ اسراف و نمود و نمائش سے بچنے کی اتنی سخت تاکید کی گئی ہے کہ فضول خرچ کو شیطان کے بھائی کی مانند قرار دیا گیا، لیکن ہمیں اس وقت یہ احکام یاد ہی نہیں رہتے۔ جب رمضان کے روزوں کے تحفے کی وصولی کا وقت قریب آ رہا ہوتا ہے، اس وقت یہ امتحان ہوتا ہے کہ آیا ہمارے یہ روزے و عبادتیں ہمارے نفس کا تزکیہ کرنے میں کامیاب ہوئیں
یا ہم اب بھی نفسانی خواہشات کا شکار ہیں؟ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ چاند رات اور پھر عید کے دن بھی ایسے مظاہر دیکھنے کو سننے کو ملتے ہیں کہ دل درد سے بوجھل ہو جائے کہ ہم مسلمان کیا اتنے بد نصیب ہو گئے کہ رمضان کے فیض کو ابھی سمیٹ بھی نہ پائے تھے کہ گناہوں کے سمندر میں جا گرے۔ عید کے دن باب العلم امیر المومنین جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو لوگوں نے خشک روٹی کھاتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا، یا امیر المومنین رضی اللہ عنہم، آج تو عید کا دن ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، عید تو اس دن ہے جس دن کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ اس قول سے اپنی عید کا مقابلہ کریں تو ہمیں احساس ہوگا ہم سے تو رمضان میں بہت سے گناہ نہیں چھوٹے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ ان کا قول و فعل اس لیے نہیں کہ ہم پڑھیں سنیں اور بس گزر جائیں، بلکہ اس لیے ہے کہ اسے عملاً اپنی زندگی میں ہم نافذ کریں، دین اسلام کی روشنی، اقدار اور روایات کو تابندہ و قائم رکھیں، اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ عید کے دن کسی کے لیے دل میں کوئی رنجش بدگمانی نہ رکھیں، سب سے خوش ہو کر ملیں، مبارکباد دیں، چھوٹوں کو عیدی دیں اور بڑوں سے عیدی لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے عزیز و اقارب، پڑوس اور آس پاس میں موجود افراد کا جو عید کی تیاریاں ہماری طرح نہیں کر سکتے کا ضرور خیال رکھیں۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کی نماز کے لیے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ سب بچے کھیل رہے ہیں، مگر ان میں سے ایک بچہ ایک طرف بیٹھا رو رہا ہے اور اس کے کپڑے بھی پھٹے پرانے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے سے فرمایا، بیٹا کیا بات ہے، تو رو رہا ہے اور بچے کے ساتھ کھیلتا نہیں؟ غالباً بچہ نہیں جانتا تھا کہ اس سے مخاطب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یا پریشانی کی وجہ سے پہچان نہ سکا ہوگا، اس لیے اس نے کہا، صاحب مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجئے، دراصل میرا باپ فلاں غزوے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا تھا، میری ماں نے دوسرا نکاح کر لیا، وہ میرا مال کھا گئے اور میرے سوتیلے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، اب میرے پاس نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ کپڑا، نہ گھر۔ جب میں نے ان بچوں کو کھیلتے اور نئے کپڑے پہنے دیکھا تو میرا غم تازہ ہو گیا، اس لیے رو پڑا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، تو اس بات پر راضی نہیں کہ میں تیرا باپ، عائشہ رضی اللہ عنہا تیری ماں، فاطمہ رضی اللہ عنہا تیری بہن اور علی رضی اللہ عنہ تیرے چچا اور حسن و حسین تیرے بھائی ہوں؟ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر میں کیسے راضی نہیں ہو سکتا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے گھر لے آئے اور اسے خوبصورت کپڑے پہنائے، نہلایا دھلایا اور کھانا کھلایا۔ وہ خوش خرم باہر نکلا تو لڑکوں نے پوچھا، ابھی تو رو رہا تھا، اب بڑا خوش خرم ہے، بات کیا ہوئی ہے؟ وہ کہنے لگا، میں بھوکا تھا، اللہ نے میرے لیے کھانے کا انتظام کر دیا، میں ننگا تھا، اللہ تعالیٰ نے میرے کپڑے کا انتظام کر دیا، اور اب میرے باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، بہن سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، چچا سیدنا علی رضی اللہ عنہا اور بھائی حسن و حسین بن چکے ہیں۔ یہ سن کر لڑکا کہنے لگا، کاش آج ہمارے باپ بھی نہ ہوتے۔ یہ لڑکا ہمیشہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر کفالت رہا، حتیٰ کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا تو یہ بچہ رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا، افسوس آج پھر یتیم اور غریب ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ ناظرین، عید الفطر کا دن صرف جشن ہی نہیں بلکہ یوم احتساب بھی ہے۔ کیا آج ہمارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں جو عید کے دن گلیوں اور سڑکوں پر پھٹے پرانے کپڑے پہنے محرومی کا شکار بچوں کو نئے کپڑے پہناتے ہوں، کسی نادار اور بےکس بچے کے آنسو پوچھتے ہوں، اپنی عید کی تیاریوں میں ان غریب ناداروں کو بھی یاد رکھتے ہوں جو سارا سال نئے کپڑے پہننے کے لیے ترس جاتے ہیں؟ عید کی خوشیاں ضرور منائیں، تیاریاں بھی خوب کریں، لیکن بس یہ دھیان رکھنا ضروری ہے کہ جہاں اسراف و فضول خرچی کی رب نے ممانعت کی ہے، وہیں نمود و نمائش کو بھی ناپسندیدہ عمل قرار دیا ہے۔ اس لیے یہ سب معاشرے میں محرومیوں کو جنم دینے کا باعث بنتی ہیں۔ اپنے کسی بھی عمل سے کسی کی بھی دل آزاری کا سبب نہ بنے۔ ہم نہیں جانتے، لیکن ہم سے جو صاحب استطاعت ہیں ان کا ہر عمل ارد گرد کے غربا بغور دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اپنی محرومیوں پر کڑ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہمہ وقت یہ کوشش اور دعا کرنی چاہیے کہ جانے انجانے میں ہمارے کسی بھی فعل سے کسی کے اندر محرومی نہ جنم لے لے، کسی کی دل آزاری نہ ہو، بلکہ ہم سب کے لیے باعث رحمت اور رحمت بنے۔ کوشش اور دعا کرنا ہمارا کام ہے، اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا اللہ کے ذمہ ہے۔ یہاں آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور واقعہ سناتے چلیں۔ یہ امام حسن رضی اللہ عنہ اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے بچپن کا واقعہ ہے۔ عید آنے والی ہے، بچوں نے ماں سے فرمائش کی کہ مادر گرامی، اطفال مدینہ عید کے دن زرق برق کپڑے پہن کر نکلیں گے اور ہمارے پاس نیا لباس نہیں ہے، ہم کس طرح عید منائیں گے؟ ماں نے کہا، بچوں گھبراؤ نہیں، تمہارے کپڑے درزی لائے گا۔
عید کی رات آئی، بچوں نے ماں سے پھر کپڑوں کا تقاضا کیا۔ ماں نے وہی جواب دے کر شہزادوں کو خاموش کر دیا۔ ابھی صبح نہیں ہو پائی تھی کہ ایک شخص نے دلق الباب کیا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ کنیز بطول رضی اللہ عنہا فضا دروازے پر گئیں۔ ایک شخص نے ایک بخشا جو کھولا گیا تو بچوں کے تمام ضروری کپڑے موجود تھے۔ ماں کا دل باغ باغ ہو گیا تو وہ سمجھ گئی کہ کپڑے جنت سے آئے ہیں، لیکن منہ سے کچھ نہیں کہا۔ بچوں کو جگایا، کپڑے دیے۔ صبح ہی بچوں نے جب کپڑوں کے رنگ کی طرف توجہ کی تو کہا، مادر گرامی یہ تو سفید کپڑے ہیں، اطفال مدینہ رنگین کپڑے پہنے ہوں گے۔ اما جان رضی اللہ عنہا ہمیں رنگین کپڑے چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی، تشریف لائے، فرمایا گھبراؤ نہیں، تمہارے کپڑے ابھی بھی رنگین ہو جائیں گے۔ اتنے میں جبریل آفتابہ لیے ہوئے آن پہنچے، انہوں نے پانی ڈالا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارادے سے کپڑے سبز اور سرخ ہو گئے۔ سبز جوڑا حسن رضی اللہ عنہ نے پہنا اور سرخ جوڑا حسین رضی اللہ عنہ نے زیب تن کیا۔ ماں نے گلے لگا لیا، باپ نے بوسے دیے، نانا نے اپنی پشت پر سوار کر کے مدینہ کی گلیوں میں گھمانے لگے۔ مہار کے بدلے زلفیں ہاتھوں میں دے دی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب امام حسن و حسین رضی اللہ عنہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر سوار دیکھا تو حسرت برے لہجے میں کہنے لگے، آپ کے نیچے کتنی اچھی سواری ہے۔ جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ذرا یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کتنے اچھے ہیں۔ مسند احمد بن حنبل۔ ناظرین یاد رکھیے، عید ان کی نہیں جنہوں نے بہت سی خوشبوؤں کا استعمال کیا، نئے کپڑے پہنے، خوب زیب و زینت سے نکلے، اچھے پکوان پکائے، خوب کھانے کھائے، دبیج قالین سے گھروں کا آراستہ کیا، بلکہ عید ان کی ہے جو گناہوں سے بچ گئے، جنہوں نے اپنے عمل میں اخلاص پیدا کیا اور سچے دل سے توبہ کی، نیک بنے رہنے کا عزم کیا، تقوی و پرہیزگاری کی راہ کو اپنایا اور دوزخ کے پل سے آسانی سے گزر گئے۔ اس کسوٹی کے ساتھ اپنے عمل کا جائزہ لیں اور خوشیوں بھری عید منائیں۔ ناظرین یہاں کو پہلے بتاتے چلیں کہ اسلام میں عید کی ابتدا کب ہوئی۔ سال میں چند ایام جشن، تہوار اور عید کے طور پر دنیا کی تمام اقوام اور مذاہب میں منائے جاتے ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ ہر قوم، مذہب و ملت کے لوگ اپنے ایام عید کو اپنے اپنے عقائد، تصورات، روایات، ثقافتی اقدار کے مطابق مناتے ہیں، لیکن اس سے یہ حقیقت ضرور واضح ہوتی ہے کہ تصور عید انسانی فطرت کا تقاضا اور انسانیت کی ایک قدر مشترک ہے۔ مسلمان چونکہ اپنی فطرت، عقائد و نظریات اور ملی اقدار کے لحاظ سے دنیا کی تمام اقوام سے منفرد و ممتاز ہے، اس لیے اس کا عید منانے کا انداز بھی سب سے نرالا ہے۔ بقول علامہ اقبال، اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اسلام میں روح کی لطافت، قلب کے تزکیے، بدن و لباس کی طہارت اور مجموعی شخصیت کی نفاست کے ساتھ انتہائی عز و انکسار اور خشوع و خضوع کے ساتھ تمام مسلمانوں کے اسلامی اتحاد و قوت کے جذبے سے سرشار ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ بندگی اور نذرانہ شکر بجا لانے کا نام عید ہے۔ قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا کے حوالے سے عید کا ذکر موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ، ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتار دے، اور اس طرح ان کے اترنے کا دن ہمارے لیے اور ہمارے اگلوں پچھلوں کے لیے بطور عید یادگار قرار پائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، اور ہمیں رزق عطا فرما، اور تو بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ اس سے اگلی آیت میں ارشاد خداوندی ہے، اللہ نے فرمایا کہ میں یہ خوان تم پر اتار تو دیتا ہوں، مگر اس کے بعد تم سے جو کفر کرے تو میں اسے ایسا عذاب دوں گا جو سارے جہانوں میں اور کسی کو نہ دیا ہو۔ رہا یہ سوال کہ دعائے عیسیٰ علیہ السلام کے نتیجے میں ان کی قوم پر یہ خوان اتارا گیا۔ رہا سوال یہ کہ دعائے عیسیٰ علیہ السلام کے نتیجے میں ان کی قوم پر یہ خوان اترایا نہیں۔ قرآن نے اس سلسلے میں سکوت اختیار فرمایا ہے، البتہ تفاسیر میں دونوں کی طرح روایات موجود ہیں۔ کسی قوم کے مسرت کے دن کا قرآن نے عید کے عنوان سے ذکر کیا ہے، اور جو دن کسی قوم کے لیے اللہ کی کسی خصوصی نعمت کے نزول کا دن ہو، وہ اس دن کو اپنا یوم عید کہہ سکتی ہے۔ خالص اسلامی فکر اور دینی مزاج کے مطابق اسلامی تمدن، معاشرت اور اجتماعی زندگی کا آغاز ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ہوا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی کے ابتدائی دور میں عیدین کا مبارک سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اہل مدینہ 2 دن بطور تہوار منایا کرتے، جس میں وہ کھیل تماشے کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، یہ 2 دن جو تم مناتے ہو اس کی حقیقت اور حیثیت کیا ہے؟ یعنی ان تہواروں کی اصلیت اور تاریخی پس منظر کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم عہد جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے یہ تہوار اسی طرح منایا کرتے تھے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان دونوں تہواروں کے بدلے تمہارے لیے ان سے بہتر 2 دن مقرر فرما دیے ہیں، یوم عید الاضحیٰ اور یوم عید الفطر۔ سنن ابی داؤد۔ چونکہ اسلام دین فطرت ہے، اس لیے اس نے جہاں اپنے ماننے والوں کو لادینی نظریات سے محفوظ رکھا، وہاں ان کی صحیح جبلی اور فطری تقاضوں کی آبیاری بھی کی۔ عید منانا انسانی فطرت کا تقاضا تھا، لہٰذا مسلمانوں کو ایک عید کے بجائے 2 عیدوں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نعمت عطا فرمائی۔ پہلے انبیاء کی امتیں بھی کسی نہ کسی شکل میں عید منایا کرتی تھیں۔ آدم علیہ السلام کی امت اس دن عید مناتی تھی جس دن آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت اس دن عید مناتی تھی جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے نجات ملی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم اس دن عید مناتی تھی جس دن حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ سے نجات پائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم اس روز عید مناتی تھی جس دن آسمان سے مائدہ نازل ہوا تھا۔ اہل عرب سال میں مختلف تہوار مناتے تھے جن میں شراب نوشی، جوا، شعر و شاعری، رقص و سرور کی محفلیں سجائی جاتی تھیں۔ یہ اسلام کا فیضان ہے کہ اس نے مسلمانوں کے خوشیاں منانے کو ایک پاکیزہ سانچے میں ڈھال دیا۔ جس طرح ہر قوم و ملت کی عید اور تہوار اپنا ایک خاص مزاج اور پس منظر رکھتے ہیں، بالکل اسی طرح اسلامی عیدین کا بھی ایک حسین و دلکش اور ایمان افروز پس منظر ہے۔ رمضان المبارک ایک انتہائی بابرکت مہینہ ہے۔ یہ ماہ مقدس اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں، مغفرتوں اور عنایات و برکات کا خزینہ ہے۔ اسے ماہ نزول قرآن ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ فتح مکہ اور اسلامی تاریخ میں حق و باطل کا پہلا فیصلہ کن معرکہ یعنی غزوہ بدر اسی مہینے میں وقوع پذیر ہوئے۔ روزے کی عظیم المرتبت عبادت کی فرضیت کا شرف بھی اسی مہینے میں عطا کیا گیا۔ تراویح کی صورت میں ایک مسنون نماز بھی اس مہینے کی روحانی بہاروں میں ایک اور اضافہ ہے، اور سب سے بڑھ کر 1000 مہینوں کی عبادت پر فوقیت رکھنے والی ایک رات جسے قرآن نے لیلۃ القدر کہا، اسی رمضان میں یہ نعمت بھی پوشیدہ ہے۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں بندہ مومن ایک عشرے کے لیے سب سے کٹ کر اپنے رب سے لو لگانے کے لیے اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے۔ جب بندہ مومن اپنی بے پایہ نعمتوں میں ڈوب کر اور اپنے رب کی رحمتوں سے سرشار ہو کر اپنی نفسانی خواہشات، سفلی جذبات، جسمانی لذات، محدود ذاتی مفادات اور گروہی تعصبات کو اپنے رب کی بندگی پر قربان کر کے سرفراز و سربلند ہوتا ہے تو وہ رش کے ملائک بن جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور ازراہ کرم و عنایت باری تعالیٰ کا یہ تقاضا بن جاتا ہے کہ وہ پورا مہینہ اپنی بندگی میں سرشار، سراپا تسلیم و اطاعت اور پیکر صبر و رضا بندے کے لیے انعام و اکرام کا ایک دن مقرر فرما دے۔ چنانچہ یہ ماہ مقدس ختم ہوتے ہی یکم شوال کو وہ عید الفطر کی صورت میں طلوع ہو جاتا ہے۔ رمضان کی آخری رات فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق یوم الجزا قرار پائی ہے، اور اللہ کے اس انعام و اکرام سے فیض یاب ہونے کے بعد اللہ کا عاجز بندہ سراپا سپاس بن کر شوال کی پہلی صبح کو یوم تشکر کے طور پر مناتا ہے۔ بس یہی حقیقت عید اور روح عید ہے۔ اسی طرح سے عید الاضحیٰ کا بھی جو 10 ذی الحجہ کو منائی جاتی ہے۔ ناظرین، دنیا کی تقریباً سبھی قوموں میں تہوار منانے کا رواج ہے، اور مذہب کے لوگ اپنی روایات کے مطابق تہوار مناتے ہیں۔ اسلامی تہوار دوسرے مذاہب کے تہواروں سے بالکل مختلف اور جدا گانہ نوعیت کے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں ہجرت کر کے تشریف لائے تو وہاں کے لوگ چھوٹے چھوٹے تہواروں کے علاوہ نوروز کا جشن اور کچھ بڑے بتوں کی پوجا کا تہوار بھی مناتے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان باتوں کو سخت ناپسند فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے دعا فرمائی اور مسلمانوں کے لیے 2 عیدیں مقرر کروا لیں۔ جب پہلی بار مسلمانوں پر روزے فرض ہوئے تو تاریخ اسلام کے اس پہلے رمضان المبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے انصار کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ہر قوم کے لیے عید ہوتی ہے، تم بھی عیدیں مناتے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری عیدوں کو ان 2 عیدوں سے بدل دیا ہے، اب تم ہر سال شان سے عید الفطر اور عید الاضحیٰ منایا کرو۔ عید کیونکہ ہر سال لوٹ کر آتی ہے اس لیے اس کا نام عید پڑ گیا۔ عید کا تصور اتنا ہی قدیم ہے جتنی انسانی تاریخ کا کوئی دور ایسا نہیں جو عید کے تصور سے آشنا نہ ہو۔ قدیم تاریخی کتب کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ تمدن دنیا کے آغاز کے ساتھ ہی عید کا بھی آغاز ہو گیا تھا۔ ایک روایت ہے کہ جس روز حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اس روز دنیا میں پہلی بار عید منائی گئی تھی۔ دوسری بار عید اس وقت منائی گئی جب حابیل و قابیل کی جنگ کا خاتمہ ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے اس روز عید منائی تھی جس روز آپ پر نمرود کی آگ گلے گلزار ہوئی تھی۔
حضرت یونس علیہ السلام کی امت اس روز عید مناتی ہے جس روز حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کی قید سے رہائی ملی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس روز عید مناتی ہے جس روز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات دلائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت آج تک اس یوم سعید کو عید مناتی ہے جس روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ مسلمانوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کی تعمیل میں یکم شوال 2 ہجری کو پہلی عید منائی۔ عید الفطر حقیقت میں مسلمانوں کی خوشی اور مسرت کا وہ محبوب دن ہے جو سال بھر میں صرف ایک مرتبہ انہیں نصیب ہوتا ہے۔ ایک ماہ مسلسل اللہ کی عبادت کا فریضہ ادا کر کے مسلمان اپنے دل میں مسرت اور خوشی محسوس کرتے ہیں، ان کے قلب میں ایمان کی روشنی پیدا ہوتی ہے اور ان کے دل اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ روزے رکھ کر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر لی ہے، جس کا نتیجہ ہے کہ ہر سال مسلمان چھوٹا بڑا امیر غریب مرد عورت غرض ہر شخص رمضان المبارک کے اختتام پر بڑے احتشام کے ساتھ عید الفطر رمضان کا بابرکت مہینہ ختم ہوتا ہے اور چاند کی 29ویں شام ہوتی ہے تو غروب آفتاب کا وقت قابل دید ہوتا ہے۔ مکان کی چھتوں پر بچے اور بڑے بھی چڑھ جاتے ہیں، مغرب کی طرف نظر جمائے دیکھتے ہیں کہ ہلال عید نظر آ جائے۔ عید الفطر کے پرمسرت موقع پر جو آپس میں کسی وجہ سے ناراض ہیں ان کو ایک دوسرے سے صلح کر لینی چاہیے اور بروز عید ایک دوسرے سے بغلگیر ہونا چاہیے۔ خوشیاں لائی اس عید کے دن دل میں کوئی رنجش نہ رکھیں، کیونکہ عید آتی ہے اور خوشیاں دے کر چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جب انسان اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے سرفراز ہو تو اسے چاہیے کہ وہ خوب خوشیاں منائے۔ عید کے دن مسلمانوں کی مسرت اور خوشی کی وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے اپنے خدا کے احکامات کی 1 ماہ تک سختی سے تعمیل کی اور اس کی تعمیل کے بعد خوش اور مسرور ہوئے۔ اسلام کا کوئی حکم بھی حکمت سے خالی نہیں، اور پھر اسی مبارک مہینے میں زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، یعنی امیر لوگ غریبوں کو دینے کے لیے، ضرورت مندوں کی مدد کرنے کے لیے اپنی جمع پونجی آمدنی میں سے اسلامی قوانین کے مطابق کچھ رقم نکالتے ہیں اور غریبوں میں اس طرح تقسیم کرتے ہیں کہ بہت سے غریب گھرانوں اور حاجت مندوں میں کھانے پینے کی چیزیں اور پہننے کے لیے کپڑے خرید کر دیے جاتے ہیں، اور یوں سب عید کی خوشیوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اسی ماہ صدقہ فطر بھی دیا جاتا ہے جو ہر امیر غریب غلام پر واجب ہے۔ اگر ہمارے آس پاس کے خاندان میں کوئی عید کی خوشیوں میں شامل نہیں ہو سکتا غربت کی وجہ سے، تو ان کی مدد کرنے سے ہی عید کی خوشیاں دوبالا کریں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مہنگائی بے روزگاری نے اکثر کی زندگی مشکل کر دی ہے، ہم کو چاہیے کہ خاص طور پر ان مسلمانوں کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کریں جن کو ایک وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی، تاکہ وہ بھی مسرتوں اور خوشیوں کا تھوڑا سا حصہ حاصل کر سکیں۔ اور ویسے بھی غریب مسلمان کی خوشی کے موقع پر بے لوث مدد اور خدمت کرنے سے جو روحانی خوشی حاصل ہوتی ہے وہ لازوال ہوتی ہے، اور مدد کرنے پر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوش ہوتے ہیں، اور اگر ہو سکے تو ان کی مدد کریں تاکہ وہ اپنے بچوں کے لیے کپڑے خرید سکیں۔ یہ ہمارا ان پر کوئی احسان نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے ہم پر فرض ہے۔ اللہ نے ہم کو دیا ہے تو ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے۔ عید الفطر کا دن ہر مسلمان کے لیے خوشی اور مسرت کا دن ہوتا ہے، لیکن بازار کی چہل پہل، گہما گہمی، بچوں کا کھیل کود، کھانے پینے کی محفلوں، عید کا سارا دن ٹی وی دیکھ کر، اونچی آواز میں گانے سن کر اور دیگر غیر شرعی تفریحات میں مشغول ہو کر عید کی حقیقی خوشی ہرگز حاصل نہیں کی جا سکتی۔ نماز عید واجب ہے جو رمضان المبارک کی عبادات کی توفیق کے شکرانے کے طور پر ادا کی جاتی ہے۔ ابن حبان میں کہ ہجرت کے دوسرے سال یعنی 2 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ بدر کی شاندار فتح کے بعد واپس تشریف لائے تو اس کے 8 دن بعد عید الفطر آئی، کیونکہ رمضان کے روزے اسی سال فرض ہوئے تھے۔ یہ مسلمانوں کے لیے خاص دن تھا اور مسلمانوں کی پہلی عید تھی۔ اس سے پہلے مسلمانوں کے پاس اجتماعی خوشی منانے کا کوئی دن نہیں تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدگاہ کی طرف تشریف لے جاتے اور 2 رکعت نماز ادا فرماتے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کی صفوں میں تشریف لے جاتے اور انہیں واعظ و نصیحت فرماتے اور صدقے کی ترغیب دلاتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں، میں نے عورتوں کو دیکھا کہ وہ اپنے کانوں اور گلے کے زیورات اتار کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دے دیتی جو ایک چادر میں صدقات کو جمع کرتے۔ بخاری و مسلم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز عید کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدل تشریف لے جاتے۔ ترمذی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن عیدگاہ جانے کے لیے راستے میں اختلاف فرماتے، یعنی جس راستے سے جاتے تھے اس راستے سے واپس نہیں آتے تھے بلکہ راستہ بدل لیتے۔ بخاری۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عید کے لیے حجرہ مبارک کے باہر تشریف لاتے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے آگے ہوتے اور ان کے ہاتھ میں ایک حربہ ہوتا جو نجاشی نے آپ کو تحفے میں دیا تھا۔ راستے میں تمام مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک ہو جاتے۔ اس طرح جلوس کی شکل میں ہم عیدگاہ پہنچتے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب نیزہ لے کر عیدگاہ میں داخل ہوتے تو اس مقام پر اسے گاڑ دیتے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت فرمانی ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے عید کی حقیقی خوشی عطا فرمانے سے پہلے رمضان کے روزے فرض کیے، 1 ماہ تک دن بھر کھانے پینے سے روکا، نفس کی مخصوص خواہشات کو پورا کرنے سے منع کر دیا، اور مقصد یہ بتایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم کو اس کے حقوق و آداب کے ساتھ پورا کر دیا تو روزے دار کے دل میں نور تقوی پیدا ہو گیا۔ اسی عظیم نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے مسلمان عظیم اجتماع کے ساتھ 2 رکعت نماز عید پڑھ کر شکر خداوندی کرتا ہے۔ غربا کو صدقہ فطر ادا کر کے اپنے روزے کی کوتاہیوں کو مٹانے کے ساتھ ساتھ ان محتاج افراد کو بھی عید کی خوشیوں میں شریک کرتا ہے۔ اس حقیقی خوشی کا لطف وہی خوش نصیب روزے دار جانتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مکمل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس دن اس عید کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الفطر رکھا، یعنی روزہ کھولنے کی عید۔ اب جس شخص نے روزہ رکھا ہی نہیں اسے روزہ کھولنے کی خوشی کیا ہوگی؟ اور دوسری طرف اگر روزہ رکھنے والوں نے عید کو اپنے نفس کی ناجائز خواہشات کو پورا کر کے منایا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ رمضان المبارک کے روزے رکھ کر نفس کی تربیت میں کمی رہ گئی، یا عید کی خوشی منانے والے کا دل اس نور تقوی سے بالکل خالی ہے اور وہ شخص عید کی خوشیاں محض رسمی طور پر منانے میں مشغول ہے۔ لہذا جب ہمیں اسلام نے عید الفطر کی خوشیاں عطا فرمائیں تو ان خوشیوں کو اسی طرح منانا چاہیے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی کے لمحات گزارے۔ احادیث کی روشنی میں عید الفطر کے ان تمام اعمال کو ترتیب بار ذکر کیا جاتا ہے تاکہ ہر مسلمان ان کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ کر ادا کرے۔ اس لیے ان میں سے اکثر کام عام مسلمان کرتا ہے، لیکن ذہن میں قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ نمبر 1 عید کے دن صبح جلدی بیدار ہونا، نمبر 2 مسواک کرنا، نمبر 3 غسل کرنا۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ عید الفطر، یوم نحر اور یوم عرفہ کو غسل فرمایا کرتے تھے۔ نمبر 4 عمدہ کپڑے پہننا جو پاس موجود ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن خوبصورت اور عمدہ لباس زیب تن فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سبز و سرخ دھاری دار چادر اوڑھتے، یہ چادر یمن کی ہوتی جسے برد یمانی کہا جاتا ہے۔ نمبر 5 عید کے دن زیب و زینت اور شریعت کے موافق آرائش کرنا مستحب ہے۔ لوگ کپڑوں کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں، حتیٰ کہ بعض قرض لے کر نئے کپڑے بنواتے ہیں، بعض مستعار ادھار مانگ کر پہنتے ہیں۔ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، بلکہ سنت یہ ہے کہ ہر شخص کے پاس موجود کپڑے ان میں سے جو اچھے ہیں وہ پہنے۔ نمبر 6 خوشبو لگانا۔ نمبر 7 عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے چند کھجوریں تناول فرماتے تھے۔ ان کی تعداد طاق ہوتی تھی، یعنی 3، 5، 7، صحیح بخاری۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ کے دن نماز سے واپس آنے سے پہلے کچھ نہ کھاتے، عید کی نماز پڑھ کر قربانی کر لیتے، پھر قربانی کے گوشت میں سے کچھ تناول فرماتے۔ بعض لوگ سوئیاں پکانا ضروری خیال کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، بلکہ جو چاہے پکائے اور چاہے نہ پکائے۔ شرع میں اس سوئیاں پکانے کی تخصیص کی کوئی اصل نہیں ہے۔ نمبر 8 عیدگاہ جانے سے قبل صدقہ فطر دے دینا۔ صدقہ فطر ہر مسلمان عاقل مرد اور عورت پر واجب ہے، جبکہ وہ زکوٰۃ کے نصاب کا مالک ہو، چاہے اس مال پر سال نہ گزرا ہو۔ اپنی طرف سے اپنے نابالغ بچوں کی طرف جو زیر کفالت ہوں نصف سا یعنی 1.25 کلو گندم یا اس کی قیمت ادا کرنا، بہشتی گوہر۔ نمبر 9 عیدگاہ جلدی جانا۔ نمبر 10 عیدگاہ میں نماز عید ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ نماز عیدگاہ میدان میں فرماتے تھے، صحیح مسلم و صحیح بخاری۔ ناظرین، یہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز عید کے لیے میدان میں نکلنا مسجد میں نماز ادا کرنے سے افضل ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود اس فضل و شرف کے جو آپ کی مسجد شریف کو حاصل ہے، نماز کے لیے عیدگاہ میدان میں باہر تشریف لے جاتے تھے، لیکن اگر کوئی عذر لاحق ہو تو جائز ہے۔
جیسا کہ ایک مرتبہ عید کے روز بارش ہو رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کی نماز مسجد میں پڑھائی۔ ابو داؤد ابن ماجہ۔ نمبر 11، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس راستے سے عیدگاہ تشریف لے جاتے اس سے واپس تشریف نہ لاتے بلکہ دوسرے راستے سے تشریف لاتے۔ بخاری و ترمذی۔ نمبر 12، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدگاہ تک پیدل تشریف لے جاتے۔ سنن نبی ماجہ اور ترمذی۔ اس پر عمل کرنا سنت ہے، بعض علماء نے مستحب کہا ہے۔ نمبر 13، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عید الفطر میں تاخیر فرماتے اور نماز عید الاضحیٰ کو جلد ادا فرماتے۔ نمبر 14، عید الفطر میں راستے میں چلتے وقت آہستہ تکبیر کہنا مسنون ہے۔ عید الاضحیٰ میں باآواز بلند کہنا چاہیے۔ تکبیر کے کلمات یہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ یہ بات عام ہے کہ نماز عید کے بعد آپس میں مصافحہ اور معانقہ کرتے ہیں اور اس کو ضروری خیال کرتے ہیں، یہ بالکل بدعت ہے۔ اور ہاں، جو لوگ باہر سے آتے ہیں اگر ان سے باوجہ ملاقات اور دنوں کی طرح اس روز بھی معانقہ یا مصافحہ کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ عید کے روز ایک دوسرے کو کلمات تہنیت، مبارکباد کے کلمات دینا یا اس کے ہم مضمون لفظ سے جیسا کہ عید مبارک کہنا وغیرہ جائز اور فی الجملہ مستحب ہے، بشرطیہ بطور رسم کی پابندی کے ساتھ نہ ہو۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عید کے متعلق بتایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو عید الفطر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آخر میں پیارے دوستو، ہر ویڈیو کے اختتام میں ہم نے ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا، میرا دعویٰ ہے کہ اللہ پاک اس کے تمام جائز حاجات کو پورا کریں گے۔ اپنی دعا کا آغاز درود ابراہیمی سے کرتے ہیں۔ آپ سب دوست اور بہنیں پہلے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیں اور کمنٹس میں آمین لازمی لکھیے گا۔ اللہ پاک اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تمام جائز حاجات پورا فرمائیں گے۔ دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے ہیں، جس کی رحمت سے نا امیدی نہیں، جس کی نعمتوں سے دامن خالی نہیں، جس کی مغفرت سے مایوسی نہیں اور جس کی رحمتوں کا فیضان کبھی رکتا نہیں۔ اے اللہ، تو پاک ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو سب سے بڑا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی ہمسر ہے۔ زمین و آسمان پر جتنے بھی مخلوقات ہیں تو سب کا مالک ہے اور تو سب کو پالنے والا ہے۔ اے اللہ پاک، بلا شبہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تم نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ یا اللہ، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور آسان بنا دے۔ یا الہی، ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، ہم سب کو عابد اور سحر انگیز بنا دے، ہم پر راز شوق آشکار کر دے، ہمیں غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرفراز فرما دے، ہمارے دلوں کی ویران بستی کو اپنی رحمت سے آباد کر دے اور ہمیں اس راستے پر ہمیشہ قائم رکھ
جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے۔ یا اللہ، ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے رب رحیم، ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوب گئے ہیں، ہم بدکاریوں کے مستی میں گر پڑے ہیں، ہم مایوسی کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ یا الہی، یا میرے مالک، ہم مایوسی کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، رحمت الہی سے خود ہی روٹھ گئے ہیں۔ اے اللہ، ہم ندامت کے آنسوؤں سے ناشنا ہیں، ہم ایک سچی توبہ کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ پاک، اپنی رحمت سے ہمیں وہ سچی توبہ عطا فرما دے۔ اے پاک پروردگار، ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے آباء و اجداد اور ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی عافیت عطا فرما، ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرما، ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچا۔ دونوں جہانوں کے مالک، جب ہم تھک جائیں تو ہمیں آرام پہنچانا، جب مشکلیں بھر جائیں تو آسانی بن جانا، جب ہم کمزور پڑ جائیں تو ہماری طاقت بن جانا، جب ہم دکھ اور تکلیف میں ہوں تو ہمارا مرہم بن جانا، جب ہم مایوس ہو جائیں تو ہمارا بھروسہ اور یقین بن جانا، جب ہم بھوک سے نڈال ہو جائیں تو تیری یاد ہی ہماری غذا بن جائے، جب ہر طرف بے چینیاں بھر جائے تو اے پاک پروردگار ہمارا سکون بن جانا، جب ہمارے اندر مایوسی کا اندھیرا بھرنے لگے تو امید کی روشنی بن جانا، جب ہر چیز ہمارے لیے ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو اپنے خاص فضل اور کرم سے ممکن بنا دینا۔ اے ارض و سما کے مالک، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، ہم سب کی توبہ قبول کرنا، ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو دھو دے، ہمارے دلوں کو ہدایت دے، ہماری زبان کو درستگی اور نرمی عطا فرما، ہم سب کو گناہوں سے بچا اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جس طرح تو بارش برسا کر سوکھی زمین کی پیاس بجھاتا ہے، اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سیراب کر دے، بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت اور تندرستی ہو، ترقی و خوشحالی ہو اور دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔ اے اللہ، ہماری زندگیوں کو محبت کا عنوان بنا دے کہ ہم سب سے زیادہ تجھ سے محبت کریں، تجھ کو فوقیت دیں، تیری عبادت کریں، تیرا حکم مانیں، تیرے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں، یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے اور تو ہمیں اپنے نور سے ڈھانپ لے، وہ نور جو ہمارے سینے کو منور کر دے، وہ نور جو قبر کو روشن کر دے، وہ نور جو پل صراط پر روشنی بن جائے۔ اے ہمارے رب، ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی توبہ تو قبول فرماتا ہے، جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے پاس کوئی اور عمل نہیں ہے، ہمیں صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ یا پروردگار، ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ، ہمیں وہ عقل دے جو تسلیم و رضا میں جائے، ہمیں وہ دوست دے جو منزل تک ہمارا ساتھ دیں، ہمیں وہ نسبتیں عطا کر جو تجھے منظور ہیں۔ یا اللہ، اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے دلوں میں محبت عطا فرما۔ یا الہی، اس دور میں اور آنے والے دور میں ہم سب پر مہربانی فرمانا۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو غفلت سے دور کر دے اور ہم کو آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرما۔ اس دنیا میں اور اس زندگی میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابعدار اور متی ہم کو بنا دے تاکہ قیامت میں ذلت اور رسوائی نہ ہو۔ یا اللہ، اپنے مومن اور مخلص بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے اور دوزخ کے عذاب سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ اے پروردگار، ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما اور اپنی رحمت سے ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو اور ان سب کاموں سے بچا لے جن سے تو ناراض ہو۔ یا اللہ، شیطان کی گمراہیوں سے ہم سب کو کامل طور پر محفوظ رکھ۔ اے رب کریم، ہمارے ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہوئے ہیں، ان کو اپنی شان کے مطابق خیر و برکت اور دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی بھلائی اور کامیابی سے بھر دے۔ اے اللہ، ہمیں ہر وہ چیز عطا فرما جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ پاک، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمانا۔
اے بہت بڑی شان والے، ہمیں باعزت اور بہترین صحت کے ساتھ عمر طویل عطا فرمانا اور ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ یا اللہ، خاوند اور بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا دے، بھائی سے بھائی ناراض ہیں ان کی آپس کی نفرتیں ختم کر دے۔ اے مالک، جو بچے بگڑے ہوئے ہیں ان کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم نے جن لوگوں کے حقوق دینے ہیں یا ہم نے جن کی غیبت یا چغلی کی ہے، انہیں اپنی بارگاہ میں سے اتنا دے اور ایسی جزا و ثواب سے نواز دے کہ روز قیامت انہیں ہم سے بدلہ لینے کی طرف توجہ ہی نہ ہو۔ اے پاک پروردگار، ہمارے والدین کو سلامت رکھ، صحت و تندرستی کے ساتھ تمام زوجین میں محبت بنائے رکھ، اور جن کے درمیان ناراضگی ہے اسے دور کر دے۔ یا الہی، جو بے اولاد ہیں، اولاد کی نعمت کے لیے تڑپتے ہیں، انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، جو بیٹے اور بیٹیاں رشتوں کی آس لگائے بیٹھے ہیں، اپنے غیب کے خزانوں سے ایسے وسیلے اور راستے بنا کہ ان سب کو نیک شریک حیات ملے۔ یا اللہ، جو مسلمان پریشان حال ہیں، مصیبت میں ہیں، اپنی لامحدود رحمت و مہربانی سے ان کی تمام پریشانی، مشکل، مصیبت اور تنگی کو دور فرما دے۔ اے ارض و سما کے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ، اور آج ہماری تمام دعاؤں کو، حاجتوں کو پورا کر دے۔ ہمیں ایسی معافی دے دے جس کے بعد گناہ سے نفرت ہو جائے، ہمیں ایسی ہدایت فرما جس کے بعد گمراہی نہ ہو، ہمیں ایسی کامیابی عطا فرما جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ہمیں ایسی عزت دے جس کے بعد کوئی ذلت نہ ہو، ہمیں ایسی خوشیاں عطا فرما جس کے بعد تکبر نہ ہو، ہمیں ایسی رضا دے جس کے بعد تیری ناراضگی نہ ہو، ایسی رحمت عطا فرما جس کے بعد عذاب نہ ہو، ایسی اولاد سے نواز دے جو نیک اور باعث عزت ہو، ایسا رزق عطا فرما جو حلال اور برکت ہو، اور ایسی موت عطا فرما جو باعث مغفرت ہو۔ اے اللہ، ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، جنہوں نے ہمیں بڑی محنتوں سے پالا پوسا، ہمارے لیے تکلیفیں اٹھائیں، خود بھوکے رہ کر ہمیں کھانا کھلایا، تکلیف میں رہ کر ہمیں آرام پہنچانے کی کوشش کی۔ اے اللہ، ہماری روزی کے حصول کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے رہے۔ اے اللہ، ہماری تربیت کے لیے جو کچھ ان سے ہو سکا، اے اللہ انہوں نے ہمارے لیے کیا۔ اے اللہ، ہماری طرف سے ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ، جن اساتذہ کے ذریعے سے تیرا کلام پاک ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ تیرے دین کا علم ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ ان تمام لوگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ، عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اپنے محبوب اور مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ، ہماری طرف سے انہیں بہترین جزا عطا فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کی خطاؤں سے درگزر فرما، ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ، تجھے تیرے نبی کا واسطہ، جنہوں نے ہمارے لیے بڑی قربانیاں دی، ہمارے لیے بہت تڑپے، ہمارے لیے تجھ سے بہت کچھ مانگا۔ اے اللہ، قیامت تک آنے والی انسانیت کو قرآن کی دولت عطا کی، علم کی دولت سے سرفراز فرمایا، ساری انسانیت کی صحیح رہبری کے لیے ساری زندگی کے اصول اور نظام کو ترتیب دیا۔ اے اللہ، اپنے محبوب کی قربانیوں کو قبول فرما، اور اپنی امت کی طرف سے، اے اللہ اپنے بندوں کی طرف سے اپنے نبی کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔